دوستو، اگر آپ میں سے کوئی ہیلتھ اینڈ سیفٹی انوائرمنٹ میں جاب کرتا ہے یا انہیں بوش ایگزام کی تیاری کر رہا ہے، چاہے آپ کا انگلش پہ کتنا بھی کمانڈ ہو، آپ کو یہ زبان آتی ہو، لیکن ہر ایک فیلڈ کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں، کچھ خاص جن کو ہم ٹرمینولوجی بولتے ہیں۔ تو اس طرح جون بوش کی اسٹڈی میں کچھ الفاظ آپ کو سامنے آئیں گے، اس کی ہم انٹروڈکشن کریں گے، ہر ورڈ کی میننگ، اور پھر اس کو سمجھائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، پروناؤنس کیسے کرنا ہے، اور ایک دوسرے لفظ کے سینونیمز آپ کو بتائیں گے کہ ایک لفظ کے کون سے سینونیمز آتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو نئے الفاظ کا مطلب سمجھ آ جائے گا اور آپ انوائرمنٹ سے تھوڑا باخبر ہو جاؤ گے۔ تو ہمارے پاس پہلا لفظ ہے مینٹل فیٹیگ۔ مینٹل فیٹیگ، اس کا مطلب ہے لانگ ٹرم سٹریس، یعنی کام کی وجہ سے آپ کے ذہن کے اوپر جو سٹریس آتا ہے، جو تھوڑا زیادہ عرصے چلتا ہے، پریشانی آپ کو ہوتی ہے، اس کو مینٹل فیٹیگ بولتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے کمپلائی۔ کمپلائی، اس کا مطلب ہے میٹ اسپیسیفک سٹینڈرڈز، یعنی آپ کے کام کے حوالے سے جو خاص ہدایات رکھی گئی ہے، جو ایک سٹینڈرڈ اس کو کیا گیا ہے، اس کو جب آپ میٹ کریں گے، جب اس کے اوپر آپ پورا اتریں گے تو اس کو کمپلائی بولتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس ریزنیبل۔ ریزنیبل کا مطلب ہے اپروپریٹ، یعنی مناسب، فیئر، مطلب اس کے حوالے سے نہ کم نہ زیادہ، اس کے مطابق جب ہو تو اس کو ریزنیبل کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ایڈیکیٹ۔ ایڈیکیٹ مطلب اس کا ہے سیٹسفیکٹری، ایکسیپٹیبل۔ یہ لفظ آپ بہت سنیں گے کہ ایڈیکیٹ میجر ہے بین ٹیکن، جس کا مطلب ہے کہ قابل قبول جو ہے نا میجرمنٹ لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس کنسلٹ۔ کنسلٹ کا مطلب سیک انفارمیشن یا سیکنگ ایڈوائس، جب آپ کسی سے رائے لیتے ہیں یا معلومات لیتے ہیں اس کو کنسلٹیشن بولتے ہیں۔ اگلا لفظ آپ سنیں گے امییننٹ۔ امییننٹ تھریٹ مطلب خطرہ بہت قریب ہے، اپروچنگ، نیئر سمتھنگ دیٹ از گیٹنگ کلوزر۔ امییننٹ، امییننٹ ایکشن، یا اس طرح الفاظ آپ بہت سنیں گے۔ نیکسٹ ہے کمپیلنگ۔ کمپیلنگ سمتھنگ دیٹ از ڈیمانڈنگ، سمتھنگ دیٹ از ریکوائرڈ، کوئی چیز جب اس کی ضرورت ہو اس کو کمپیلنگ بولتے ہیں، یا کوئی چیز ڈیمانڈنگ ہو۔ اگلا ہے ہارمونائز۔ ہارمونائز، ہارمونائز سمتھنگ دیٹ از میچنگ، سمتھنگ دیٹ از کمپیٹیبل، کوئی چیز جو ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی ہو، میچنگ ہو، ایک جیسے ہو، اس کو ہارمونائز بولتے ہیں۔ نان کمپلائنس۔ نان کا مطلب نہیں، کمپلائنس فیلئر ٹو ایکٹ اکارڈنگلی، یعنی جو لا آپ کو دیا گیا ہے یا جو آپ کو ہدایات دی گئی ہے اس کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں تو نان کمپلائنس کہلائے گی۔ کانسیکوینسز۔ کانسیکوینسز، کانسیکوینسز کا مطلب ہے نتیجہ، لیکن برا نتیجہ جس سے آپ ناخوش ہو، انپلیزنٹ ریزلٹ۔ انفورسمنٹ۔ انفورسمنٹ، فورسنگ، کسی چیز کو آپ زبردستی کر رہے ہو، فورسنگ، فلفلمنٹ۔ انفورسمنٹ لیگل اس میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے کہ یہ انفورسمنٹ ہے اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ بریچ، اس سے جڑا ہوا لفظ بریچ، جب آپ کسی چیز کو توڑتے ہو، اسپیشلی لا کو، جب آپ قانون کو توڑتے ہو تو اس کو بولتے ہیں ایکٹ آف بریچ، ایکٹ آف بریکنگ دا لا۔ جب آپ بریچ کرو گے تو پھر کچھ انفورسمنٹ ہوگی، ان انفورسمنٹ کی پھر کانسیکوینسز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے الفاظ آپ اکثر سنو گے تو ان کے مطلب یہ ہیں۔ کمپیٹنسی۔ کمپیٹنسی، کمپیٹنسی کا مطلب ہے کہ جو بندہ ہنر مند ہو اور وہ صلاحیت اس میں زیادہ ہو، اسکلفلنس، یا وہ اپنے کام میں جو مہارت رکھتا ہے اس مہارت کو ایکسپرٹنس بولتے ہیں۔ کمپیٹنٹ، اس طرح کے بندے کو کمپیٹنٹ پر بولتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ایڈورسلی۔ ایڈورسلی کا مطلب ہے ہارمفلی،
unfavorably ناپسندیدہ جو نقصان دیتی ہو. کوئی ایکشن ایڈورس ایکشنز وہ ایکشن ہے جو نقصان دیتے ہیں. eliminating مطلب کسی چیز کو دور کرنا، مطلب ختم کرنا، ریموو کرنا، ٹرمینیٹ کرنا. ایکسیسو کا مطلب بہت زیادہ، more than necessary، too much، جتنی ضرورت نہیں تھی اس سے زیادہ، ایکسیسو. پروہیبیشن مطلب امبارگو لگانا. آپ اکثر سنتے ہو کہ اس برانڈ کے اوپر امبارگو لگا، اس کو بین کیا گیا، اس کو پروہیبیٹڈ کیا گیا، تو اس عمل کو پروہیبیشن بولتے ہیں. اگلا اس سے جڑا ہوا لفظ ہے پروسیکیوشن جب آپ کی لیڈنگ پروسیڈنگز ہو کورٹ میں، آپ کسی کے اوپر کیس کرتے ہو یا کوئی آپ کے اوپر کیس کرتا ہے، تو پھر جو قانونی کارروائی چلتی ہے اس کو پروسیکیوشن بولتے ہیں یا لیگل پروسیڈنگز بولتے ہیں. اچھا، جب پروسیکیوشن ہوتی ہے پھر امپریزنڈ بھی ہو جاتا ہے بندہ. کیپٹن پریزن یا کیپٹیو، امپریزنڈ، ہی ہیز بین امپریزنڈ، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے. اپروچ، کم نیئر یا اپلائی ٹو، اپروچ، پہنچ، کسی چیز کے قریب جانا. کمپیٹیبل، کوئی چیز جو ایک دوسرے سے بہت میچ کرتی ہے یا سیم مائنڈ کے ہوں، سیم سوچ کے ہوں، یا سیم اس کے ہو، سیم کائنڈ کے ہو، ایک اقسام کے ہو. کمپیٹیبل، ایک اقسام والا ادھر استعمال نہیں ہوتا. کمپیٹیبل ادھر کہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے میچ کرتی ہے. اس کام کے ساتھ وہ بندہ کمپیٹیبل ہے کیونکہ وہ ہنر مند ہے. ہی از اسکلفل، سو دیٹس وائی ہی از کمپیٹیبل ود دس جاب. اس طرح آپ بہت سنیں گے. اگلا لفظ ہے آئیڈینٹیفائی، کسی چیز کو ریکوگنائز کرنا، پوائنٹ آؤٹ کرنا. یہ وہ چیز ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اگلا لفظ ہے پوٹینشل مطلب کہ کوئی انرجی، جو کوئی چیز جو جس کے ہونے کے امکانات ہو، جو پاسبل ہو، جس کا لائکلیہوڈ زیادہ ہو. مطلب کہ یہ مشین خراب ہے، اس میں پوٹینشل ہے کہ یہ اگر یہ غلطی سے آن ہو گئی تو بندے کو زخمی کر سکتی ہے. اگلا لفظ ہے امپلیکیشن مطلب کنکلوژن دینا، کنکلوژن لینا، سجیشن کرنا، ہینٹ دینا. اسکیپ مطلب بھاگ جانا، بریک فری، گیٹ اوے، کسی چیز سے بھاگ جانا. اسکیپ روٹ. اگلا لفظ ہے پٹ مطلب زمین میں جب ایک بڑا گڈھا ہوتا ہے، ایک ہول ہوتا ہے، اس کو پٹ بولتے ہیں. لارج ہول ان دا گراؤنڈ. بلائنڈڈ کا مطلب انیبل ٹو سی، اندھا ہو جانا. کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جس سے آنکھیں خراب ہو جائے تو بندہ جو، کیونکہ آپ سیفٹی انجینئر کے ارد گرد آپ کام کرو گے، آپ کا کام ورکروں کو ایسی چیزوں سے روکنا ہوگا کہ جو کچھ چیزیں اگر آنکھوں میں چلی جاتی ہے، اس کے لیے گوگلز نہیں پہنے تو بندہ بلائنڈ ہو سکتا ہے. اس لیے یہ الفاظ آپ کی فیلڈ سے بالکل ریلیٹڈ ہے. اگر آپ ہیلتھ اینڈ سیفٹی فیلڈ میں نہ بھی ہو تو اپنی ووکیبلری میں ان کو آپ سیکھنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اگلا لفظ ہے مینڈیٹری مطلب ضروری، کمپلسری، کہ جو لازمی ہے، جو کرنا ہے. کارپوریٹ باڈی آپ اکثر سینیریو میں اس کو سنیں گے. کارپوریٹ باڈی یہ امپلائر کو بھی کہہ سکتے ہیں، یا گروپ آف پیپل یا گروپ آف امپلائر working or acting together. They are called or they are known by the name corporate body. Corporate body جب آپ سنیں تو سمجھ لیں کہ یا وہ سنگل امپلائر ہے یا آرگنائزیشن ہے، اس کو کارپوریٹ باڈی بولتے ہیں. لیگل پرسن اس کے لفظی معنی کو اگر آپ دیکھ لیں، لیگل، قانونی، پرسن، بندہ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ انڈیویژولز، جس طرح پہلے ہم نے پڑھا کارپوریٹ باڈی میں کہ انڈیویژول اور کمپنی which have legal rights and subject to obligation، یعنی وہی بندے جن کو ہم کارپوریٹ باڈی بولتے ہیں ان میں سے لیگل پرسن بھی ہوں گے، صرف کچھ یا سارے یا ایک بندہ ہوگا کہ جو سبجیکٹ ٹو اوبلیگیشن ہوگا، اس کے اوپر جو اوبلیگیشن لگیں گی اس کا وہ لیگل رائٹ ہے اس کے پاس کہ
وہ قانونی کارروائی بھی کر سکتا ہے، یا مطلب اگر آپ کو ایک کمپنی میں کہیں مسئلہ ہو گیا تو وہاں کا لیگل پرسن کون ہے جو ان سب کا ذمہ دار ہوگا، یا جو کارپوریٹ باڈی کون سی ہے. الٹیمیٹ، الٹیمیٹ، الٹیمیٹم، یہ آپ نے سنا ہوگا. الٹیمیٹ کا مطلب فائنل، ریزلٹ، نتیجہ، ایونچول، ایونچولی یہ آپ سنتے ہوں گے کہ مطلب آخر نتیجہ کیا آیا، آخر پر ہوا کیا، آخر میں کیا ہوا، الٹیمیٹلی کیا ہوا. پرائیورٹیز، پرائیورٹیز، پرائیورٹیز کا مطلب آپ کا فرسٹ یا پرائم کنسرن، جس چیز کے اوپر آپ پہلے سوچو گے، پہلے جس کو ترجیح دو گے، پہلا کام جو آپ کرو گے اس کو پرائیورٹی بولتے ہیں، پرائیورٹیز اس کو بولتے ہیں. ایلوکیٹ، ایلوکیٹ مطلب کسی بندے کو یا کسی ٹاسک کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا، یعنی ایک بندے کو آپ ایک خاص ٹاسک دے رہے ہو تو اس کو الاٹ بولتے ہیں یا اسائن بولتے ہیں، ایشو بولتے ہیں، گیو آؤٹ. آئی ایم گیونگ یو دس ٹاسک، آئی ایم ایشوئنگ یو دس ٹاسک، آئی ایم ایلوکیٹنگ یو دس ٹاسک. اگلا لفظ اس سے جڑا ہوا اپوائنٹ. اپوائنٹ، نومینیٹ، الیکٹ، چوز. وہاں پر تو آپ بندے کو ٹاسک دے رہے تھے، اب آپ ٹاسک کے لیے بندے کو جب آپ چنیں گے، یہ ایک دوسرے سے دیکھو، آپ کنفیوز نہیں ہونا. اس بندے کو جو آپ کام دے رہے ہو تو بندے کو آپ اپوائنٹ کر رہے ہو کہ تم یہ کام کرو گے، وہ بندے کو آپ الیکٹ کر رہے ہو. اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ آپ ووٹنگ کرتے ہو تو آپ بندہ الیکٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے. کمپیٹنٹ، کمپیٹنٹ مطلب کہ وہ بندہ اس قابل ہے، کیپیبل ہے اس کام کے، وہ پروفیشنٹ ہے، وہ ایکسلنٹ ہے اس کام میں، وہ اس کام کا قابل ہے، اس میں صلاحیت ہے. انورمس، انورمس مطلب کہ جائگانٹک، ویری بگ، ہیوج، سم تھنگ دیٹس ہیوج. انورمس، کوئی چیز جو بہت بڑی ہو، وہ آپ کی کوشش بھی ہو سکتی ہے، وہ it could be anything, something that is gigantic, you call it enormous. The other word we have is influence. Influence, something that affects you, or something that control your behavior, or something that is leading you to do certain action. آپ اس کو انفلوئنس بولتے ہو. آپ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دیکھتے ہو انفلوئنسر ان کو کہتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ معاشرے کو کس ڈائریکشن میں لے جا رہے ہیں، لیکن انہی کو انفلوئنسر بولتے ہیں. اب آپ دیکھ لو. پرسیوڈ، پرسیو کرنا. انڈرسٹینڈنگ، اس چیز کو آپ نے پرسیو کیا ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھے ہو. انڈرسٹینڈنگ. ہائرارکی، یہ لفظ اس کو لوگ ہیرارکی بولتے ہیں، یہ ہیرارکی نہیں ہے، یہ ہائرارکی ہے. ہائرارکی، ہائرارکی کا مطلب رینکنگ سسٹم، کلاس سسٹم. رینکنگ مطلب کہ مینیجر ہو گیا، پھر ڈائریکٹنگ مینیجر ہو گیا، پھر ڈائریکٹر ہو گیا، پھر سپروائزر ہو گیا، پھر یہ جو سسٹم ہے اوپر سے نیچے آتا ہے، اس کو ہائرارکی بولتے ہیں. ڈیمونسٹریٹ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس، کوئی چیز شو کرنا، ڈسپلے کرنا، دکھانا، اس کو ڈیمونسٹریٹ بولتے ہیں. کمٹمنٹ، کمٹمنٹ تو آپ کو پتہ ہے، کمٹمنٹ وعدہ کرنا، بانڈ کرنا، ڈیڈیکیشن کرنا کسی چیز کے ساتھ، لوئل رہنا کسی چیز کے ساتھ، یہ آپ کی کمٹمنٹ کہلاتی ہے. اپریشیٹ، جب اپنی کام سے کمٹمنٹ رکھتے ہیں آپ اور اپنی قابلیت کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں تو آپ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. آپ کو نو سوری، یہ اپریشیٹ نہیں، اپروپریٹ. اپریشیٹ کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے، چلو یہ لفظ ایسے ہی سیکھ لے. اپروپریٹ، اپروپریٹ مطلب پراپر، سیوٹیبل، سم تھنگ جو چیز مناسب ہو اس کے لیے، یہ اپروپریٹ. یہ پراپر نہیں ہے تمہارے لیے، دیٹس ناٹ اپروپریٹ، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ سیوٹیبل نہیں ہے. انڈینجر، انڈینجر مطلب خطرہ، رسک. جیپرڈائز، جیپرڈائز، یہ لفظ اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں؟ جیپرڈی، خطرہ، جیپرڈائز، خطرہ. نیا لفظ ہے، آپ ہر جگہ رسک اور انڈینجر بولتے ہو، آج جیپرڈائز بھی سیکھ لو. کوآرڈینیٹنگ، کوآرڈینیٹنگ مطلب آرگنائز، ارینجنگ، کسی چیز کو دوسروں کے ساتھ مل کر کرنا، اچھی طریقے سے کرنا، اس کو کوآرڈینیٹنگ بولتے ہیں. مانیٹرنگ، مانیٹرنگ، آپ ورکر کو مانیٹر کرتے ہو، آپ ورکر کو آبزرو کرتے ہو، ورکر کو واچ کرتے ہو کہ جو وہ کام کر رہے ہیں کیا وہ ٹھیک کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں کے اسٹینڈرڈ کے مطابق، وہاں کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسٹینڈرڈ کے مطابق وہ کام ٹھیک کر رہے ہیں، تو آپ ان کی مانیٹرنگ کر رہے ہو. کانفلکٹ،
کانفلکٹ، ڈسپیوٹ، ڈس ایگریمنٹ، لڑائی جھگڑا. ایک ڈس ایگریمنٹ، دیکھو یہ اچھا لفظ اس کو دیا ہے، ڈس ایگریمنٹ، کہ لڑائی تب ہوتی ہے جب دو پارٹیز کے بیچ میں ڈس ایگریمنٹ ہو، وہ ایک بات پر ایگری نہیں کرتے، کوئی ایک کہتا ہے کوئی دوسری بات کہتا ہے، تو پھر کانفلکٹ ہو جاتا ہے، پھر لڑائی ہو جاتی ہے. او، یو او می، آئی او یو، کبھی سنا ہے؟ او، او مطلب بی ان ڈیتھ ٹو. اب اس کا مطلب ہے قرضدار یا قرضہ، لیکن اگر میں کہوں کہ آئی او یو، آئی او یو مطلب مجھے آپ کو ریٹرن کرنا ہوگا، میں آپ کی ڈیٹ میں ہوں. یا اگر میں کہوں یو اسٹل او می دوز $500، اگر میں کہوں کہ تمہیں ابھی وہ $500 مجھے دینے ہیں، یو او می، پھر تم کو دینے ہوں گے. یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے. اچھا، اب آپ کی مائنڈ کے لیے ایک میپ ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، جو آپ نے سوچا، جو آپ نے دیکھا، جو آپ نے سنا، یا کچھ بھی آپ کر رہے ہو، اس میپ کو آپ دیکھ لو. بلکہ میں اس کو ایسے کرتا ہوں کہ میں یہ آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں. اگر آپ نے ابھی تک یہ 15-16 منٹ اتنا سنا، تو اس روڈ میپ کو آپ اپنے الفاظوں میں ایکسپلین کر کے سوچو. ایکسپلین کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ خود اس کے اوپر غور کرو کہ یہ کیا چیز ہے. امید ہے روزانہ کی طرح آپ نے آج بھی کچھ نیا سیکھا ہوگا جو آپ کے کام آئے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. شکریہ.